ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر صوبوں کے خدشات اور تحفظات دور کرنے کا کام صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سونپ دیا ہے اور آئندہ چند روز میں وزیر اعظم چاروں صوبوں کے نمائندوں کا اجلاس بلا کر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ 3 صوبوں کے بجائے صوبہ سندھ اس موقف پر قائم ہے کہ وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی تمام تر وصولیاں خود کرے گا۔ گزشتہ دنوں IMF کی جانب سے جاری ہونے والی $1 کروڑ 20 لاکھ کی قسط بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے مشروط تھی اور حکومتی یقین دہانی کے بعد اس کا اجرا ممکن ہو سکا۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اگر وفاق اور صوبوں خاص طور پر صوبہ سندھ کو منایا نہ جا سکا تو IMF سے ملنے والی آئندہ امداد خطرے میں پڑ جائے گی۔ FBR کے مطابق 17 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 22 لاکھ افراد ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، جن پر 1380 ارب روپے کی ٹیکس آمدنی کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 15% تک اشیاء اور خدمات پر لگائے جانے والے ویٹ کے نفاذ سے حکومت کو 50 ارب روپے کی اضافی آمدنی حاصل ہوگی۔ دوسری جانب ٹیکس کا دائرہ کار بھی بڑھ جائے گا، جس سے تقریباً 300 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ اس طرح کل وصول ہونے والی آمدنی کا حجم 1430 ارب روپے تک بڑھ جائے گا۔ دوسری جانب تاجر برادری خصوصاً تھوک فروش اور پرچون فروشوں میں بھی ویٹ کے نفاذ پر تحفظات پائے جاتے ہیں۔ تھوک فروش تاجروں کا موقف ہے کہ ویٹ کے نفاذ سے اشیاء کی فروخت پر براہ راست اثر پڑے گا، جس سے ٹیکس کا حجم کم ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ پرچون فروش اور دکانداروں کی اکثریت کیونکہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لہٰذا ویٹ کے نفاذ سے انہیں دستاویزات کی تیاری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ویٹ کا نفاذ 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ویٹ کا براہ راست اثر عوام پر پڑے گا۔ خدمات پر ویٹ کے نفاذ سے ڈاکٹروں، وکیلوں، ہسپتال سمیت اسی نوعیت کی عوامی ضروریات متاثر ہوں گی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔